آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے، اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو پیمنٹ کرتے تھے، پیمنٹ کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، وہ بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیمنٹ کر رہے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے۔ کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسے زیٹم ہوا ہے، زیٹم لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں۔ ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے۔ سلب کرنے ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اسے وہ چیز سلب کر۔ طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری پہلے، مجھے یہ میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا۔ اچانک اس میں سے ایک بات نکلی، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرما تھے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے، اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دور سے آئے نہ دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں۔ میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا۔ آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا، اب روئے۔ اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں۔ فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں میں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دوانے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا۔ میں نے اس کا سب کو سلب کر لیے، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے۔ اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا۔ وہ طاقتور عمل ہے، سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا۔ اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ایک پورا طاقتور نظام ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا، آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلک اور ناس کیوں اتری؟ معوذہ تین، فلک اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا، کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی، جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش، دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا۔ بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا ہے۔ میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہہ گئے ہوں، بندش لگانے والوں پہ، یا کہا جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی، آپ کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، عافیتیں، برکتیں شروع ہو جائے، پھول بہاریں شروع ہو جائے، خود بندش لگانے والے پہ بندش لگ جاتی۔ پانی میں پاؤں ڈبو کے، مجھے ابھی ترکی کانفرنس تھی تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بات کی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک جوتے آئے ہیں حضرت، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان جوتوں کے نیچے تہے ہیں، ان کے نیچے پانی بھر دیا جاتا ہے،
ان کے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں. جب بندہ چلتا ہے صرف اتنا پانی ہوتا ہے کہ پاؤں گیلا رہے اور بندہ اسی پانی پہ چلتا ہے. اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، کوئی اس قسم کے مسائل، دماغی، ذہنی، اعصابی مسائل ہیں، تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں. تو جو جاگنگ، واکنگ، پیدل چلنے والے، ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں. جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکے ہیں، کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے. اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں. جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ، اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں. روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، کلندروں، نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں، ابراروں پہ کھلا، محدثین، فقہا پہ کھلا. امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کائنات کھولی. شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے. کتنی، جب سے مجھے سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اب الا کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اب الا کر 8 دفعہ درود شریف. کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے. کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا. کسی دنیا نے اس میں خیر پائی. ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں. انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا. وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا. روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھ لے نہیں چلے. اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے، اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے، طالب علم بن کے بیٹھنا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک ایک خراسان ایک پٹی ہے، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے. خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے. تو یہ اصل وہاں کے تھے. جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے. پھر جادوگر بھی لائے. تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا، حضرت جادوگر ہیں، اور میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی. ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم، ہم نے سلب کر لی. میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر. اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا. اسی ہفتے والے دن میں یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گئے، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گوجرانوالا آیا، گوجرانوالا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سے لمبا سفر کیا. رات کے 1:45 بجے گھر پہنچا. ایک درویش کے ہاں گیا، گوجرا میں ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے. ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں. لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا. گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیدھا قبرستان گئے. پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا. کہنے لگے میں بیمار ہو گیا. تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا، ہم بیمار ہو گیا. تو میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا. علاج، معالجہ، سنت ہے، ٹیسٹ کرایا، فلاں سے کچھ نہ. وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عمل، 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ. پر میں نے کیا. اپنے بھائی سے علاج پوچھا، بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر صاف. تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے. تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اسے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں. صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا. میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دے. تو پوچھا حاج صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک. کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے. کہا چھوڑ، میرے بھائی نے بتایا. کہہ رہا بھائی تو فوت ہو گیا. کہہ رہا خواب میں بتایا. بھائی تو فوت ہو گیا. لگا خواب میں بتایا. کہا میں نے وہ پوری کھائی. اس کے بعد پھر زندگی بھر
وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے وہ حاجی صاحب کی محبت کی یاد دلا رہا تھا، اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا اور میں نے عرض کیا تھا، حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر۔ وعدہ کی، یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب چند سال پہلے فوت ہوئے۔ کھڑا میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، بہت رویا وہاں، ہچکیاں لے لے کے رویا، ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں نے، فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی۔ مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربت پہ گیا، اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن کامیاب عمل ہے۔ اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت، خلوت در انجمن، انجمن در خلوت۔ کیا؟ دنیا کے ہنگاموں میں، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے، ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی، وہ تو ملتی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ گھر کے اندر مل جائے گی، کسی گوشے میں مل جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ دنیا، کیا لفظ کا میں نے، ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ محنت کریں، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں، اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں۔ آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں، 84 سے، 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں۔ آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں، اور میرا دن رات موضوع یہی ہے۔ یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں۔ تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں، پہلے آنکھیں بند کریں، وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند نہیں ہوتے، اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا، دل بند کرنا پڑے گا تصور میں، کہ اس کے اندر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی احساس نہ جائے۔ اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے، اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے۔ یہ سب ہم تصور میں، توجہ میں کریں، اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے؟ بس یہ سوچیں۔ یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ، یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ ایک سیرے پہ خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہو۔ یہ میرا موتی یاد رکھیے گا، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی۔ کمال چیز ہے، اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے۔ عملیات کی جو وظائف، عملیات، تعویذات کی جو بنیادیں ہیں نا، یہ ان میں اہم بنیاد ہے، ان بنیادوں میں اہم بنیاد ہے، اور اہم تر بنیاد ہے یکسوئی کیسے حاصل۔ میں نے نا اس یکسوئی کا ایک رات طریقہ بتایا، ماچس کی ڈبیا۔ ایک بندے کو کہا کہ 100 ماچسیں تو نے 100 ماچسیں لے کے رکھ لے، روز ایک ماچس چلانی ہے، پر ماچس چلانے کے لیے پہلے ماچس کی دیا سلائی تیلی کو دیکھ اور ڈبیا کو دیکھ کہ دونوں پہ بارود لگا ہوا ہے، برننگ میٹیریل ہے، بارود لگا ہوا ہے۔ بس میں نے صرف ایسے رگڑ دینی ہے اور دونوں نے آگ لگ جانی ہے دونوں میں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ماچس کی ڈبیا اگر اس میں وہ گیلی ہو اور اس میں نمی ہو تو دونوں کو آگ نہیں لگے گی۔ توجہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا وظیفہ طاقتور ہوگا اور بہت قوت اور اس میں طاقت ہوگی۔ ایک تو یہ ماچس کی ڈبیوں کا، 100 ڈبیوں کا اگر عمل آپ کر لیں، اس کا طریقہ پھر عرض کروں گا۔ 100 ڈبیاں، یہ 100 دن کا عمل ہے۔ ایک ڈبی اپنے پاس رکھیں اور ہر تیلی کو تصور کے ساتھ رگڑیں، یہ لفظ شرط ہے، تصور کے ساتھ رگڑیں، تصور کے ساتھ رگڑیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ چیز رگڑ رہا ہوں اور یہ چیز ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، میرا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بس وہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کس کا محتاج نہیں؟ لفظ ہے۔ ایک تو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ 100 ماچسوں والا عمل جو میں نے کئی لوگوں کو کروایا، عمومی نہیں کروایا، خصوصی کئی لوگوں کو، 100 ماچسوں والا عمل اگر آپ یہ کر لیں اہتمام سے، وقت نکال کے، جیسے باقاعدہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، اندازہ ایسے ہے جیسے مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ باوضو، ہر چیز کا اہتمام سے کر کے اور اس کو جلانا ہے اور توجہ لینی ہے تیلی سے۔ اور تصور یہ ہے کہ میری توجہ اگر ہوگی تو بس پھر ایک رگڑ سے دوسری رگڑ، ماچس کی تیلی میں ہوں اور میری توجہ ہے، اور بارود کائنات میں پھیلا ہوا لاہوتی، ملاکوتی، نورانی، روحانی نظام ہے، جو ہے اور مجھے بس اس کی ضرورت ہے، جو ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ زندگی میں یہ تجربات جو میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو بڑوں اور بزرگوں کے، اولیاء اور اہل اللہ کے ہیں، اور ان تجربات میں نچوڑ ہی نچوڑ ہے، جو چھوٹے چھوٹے راز ہیں، راز ہی راز ہیں، راز ہی راز۔ تو یہ ماچس کا کام
करेंगे। अच्छा, अब यकसुई का दूसरा अमल जो मैं अर्ज करूंगा, एक तो अमल माचिस वाला, सौमच। यकसुई का दूसरा अमल, यकसुई पाने के लिए सांस रोकने से यकसुई हासिल होती है। ये अमल सांस रोक के करें, आपने सुना होगा, सांस रोक के करें, आपने सुना होगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, अभी हम इसके साथ साथ मश्क भी करते हैं। मैं आपको ना इसमें जात मैं भी करता हूं, आप भी करें, सांस रोक के, इसमें जात अल्लाह। अच्छा, तसव्वुर क्या करना है, आप तसव्वुर भी सुने। तसव्वुर यह करना है इसमें जात में सांस रोक कर कि मेरा दिल खाली है और मैं अल्लाह अल्लाह कह के उसको भर रहा हूं, और तसव्वुर यह हो कि मेरे दिल में अल्लाह का नूर भर रहा है। बस ये सांस रोक के आंखें बंद करके करें। जितना खाली पेट होंगे उतना सांस ज्यादा देर रुकेगा, ये तजर्बा भी याद रखिएगा। जितना भरा पेट होगा उतना सांस थोड़ी देर, जिसे दमकशी कहते हैं, थोड़ी देर होगी। सांस रोक रोक के फिर यकसुई को हासिल करने के लिए निशिस्त चाहिए। अगर आप चाहते हैं यकसुई हासिल करें 100%, मैं बाज़ों का सोचता हूं मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हकीम है। अल्लाह ने यकसुई अत्तहियात की और नमाज के लिए खड़ा किया है, रुकू किया है, और जब बैठने का वक्त है अत्तहियात की शक्ल में बिठाया है, आलसी पालती की शक्ल में नहीं बिठाया। और ऐसे बाजू लेके बैठे, टांगे ऐसे करके बाजू लेके बैठे, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो नींद आ जा। अल्लाह ने क्या किया, अत्तहियात। निशिस्त भी यकसुई का जरिया होती है, निशिस्त, ये नुक्ता याद रखिएगा, बैठने का अंदाज। अब आप अत्तहियात में बैठे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अत्तहियात में बैठने की बाकायदा मशक करवाई। आप अत्तहियात में बैठे, नींद नहीं आएगी, 90%, 99% नींद नहीं आती अत्तहियात में बैठने से। आप कहते हैं बैठे भी अपनी मर्जी की सहूलत की, टेके लगाएं, बाजू घुटनों के घल बल बाजू का कड़ा लगाएं। हालांकि कड़ा तो रूहानी लगाना था, हमने बाजू का लगाया, और फिर लगाने के बाद कहते हैं नींद भी ना आए, यानी नींद की सारी शक्लें बना के कहते हैं नींद ना आए। पता नहीं कहां से सीखा मैंने आपने। आज यकसुई ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं, ये वज़ाइफ की बुनियादें हैं, ये चिल्लों की बुनियादें हैं। अत्तहियात की शक्ल में बैठा है, कोई टेक नहीं है। अब आप सिर्फ आप अभी अत्तहियात की शक्ल में बैठे, अब महसूस करें आपकी यकसुई एकदम में जिंदा हो गई है। आप खुद यही महसूस कर लें, बैठे अत्तहियात में बैठे, आपकी यकसुई अभी से, हम 10:07 पे बैठे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक, सामने जो लगी है अत्तहियात की शक्ल में, हाँ, आप यकसुई में आ जाएंगे। देखो गारों में क्यों भेजते थे, अभी मैं मकली में ठट्ठा में गया, वहां कुएं हैं। हिंदी में ना एक लफ्ज है हिंदुओं में, बावली। बावली, बावली उस कुएं को कहते हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरा जाता है। ये हमारे पूरे बरसगीर में आज भी बावलियां हैं, सिंध में हैं जहां हिंदू हैं, बावली उसको कहते थे जहां पानी भरा जाता था। फिर क्या होता था, जो वीरान कुएं हो जाते थे उनके अंदर मेहराबें होती थी, कुओं के अंदर दाएं बाएं चारों तरफ। उन मेहराबों में यकसुई के लिए लोग जाते थे, अल्लाह अल्लाह करने, चिल्ला करने, या जंगलों में जाते थे, या गारों में जाते थे, या पहाड़ों में जाते थे। इसकी जिंदा मिसाल गारे हिरा है। मेरे हुजूर थोड़ा सा पानी लेते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। आप सोचें, नबूवत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है और विलायत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है। कल एक साहब ने अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहा जो खाने का परहेज नहीं करता वो परहेजगार नहीं हो सकता। बड़ी गहरी बात। शिकम फकीरा तगारे खुदा हमा चीज आयत फना दर फना, हर चीज पे फनाया फेर दी, और कहते हैं फना भी हो जाऊं, फिर वजू भी रह जाए, वजू भी रह जाए, और फिर चिल्ले भी हो जाएं, और यकसुइयां भी हो जाएं। मुमकिन तो नहीं है बज़ाहिर। ये मैं यकसुई बता रहा हूं आपको, यकसुइयां बता रहा हूं। अब ये सवाल क्या ख्याल है, फायदा हो रहा? अब सुने, मैंने यकसुई एक बताई है अत्तहियात की शक्ल में, मैंने यकसुई दूसरी बताई है सांस रोकने की शक्ल में, मैंने यकसुई तीसरी क्या बताई है, माचिस वाली। 3 यकसुइयों के अमल बताए हैं। आप चौथा अमल सुने यकसुई का। यकसुई का चौथा अमल है जिसमें मेरे कानों में आवाज कोई ना जाए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मुतासिर होने वाली चीज बनाया है। हमें हर चीज मुतासिर करती है, चलती चिमटी भी हमें मुतासिर करती है और हम देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अमलियात और वज़ाइफ की बुनियादें बता रहा हूं। तस्बीह खाने से अमलियात वज़ाइफ बहुत सुने, तावीज़ात बहुत दिए और तजर्बा शुदा दिए जो जाके निशाने पे लगते हैं। अगली बात मैंने क्या बताई, चौथी यकसुई के लिए कान। हमारी कान मुतासिर होते हैं, कान जो सुनेंगे तो दिल में बात जाएगी, कान मुतासिर होते हैं। कानों को जैतून का तेल लगा के रुई में कान भर दें, या गीली रुई करके उसमें काली मरच पीस के कानों में डाल दें। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है। भिगोएं और कान के अंदर डाल दें, कान के अंदर डाल दें यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए, और 5वां आंखें हैं। आंखें बंद हों, कान बंद हों, कान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो
اور یکسوئی حاصل کرنے کا چھٹا گر اور راز اندھیرا ہے۔ یہ تہجد کا وقت کیوں کہا گیا؟ آپ تجربہ کریں، تہجد کے وقت شور نہیں ہوتا ہے؟ آپ محسوس کریں، تہجد کے وقت شور نہیں ہوتا، تہجد کے وقت یکسوئی ہوتی ہے، تہجد کے وقت آوازیں نہیں ہوتی، تہجد کے وقت انسان نہیں ہوتے، بندے نہیں ہوتے، یکسوئیوں کا سارا نظام ہے، یکسوئی کا سارا نظام ہے تہجد کے وقت۔ کتنے گر ہو گئے راز؟ اب ساتواں اور آخری راز بتاتا ہوں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری زندگی شہروں میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کہاں سے غار لائیں، کہاں سے کنواں لائیں؟ اس کا بھی ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن کامیاب عمل ہے۔ اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت، خلوت در انجمن، انجمن در خلوت۔ کیا دنیا کے ہنگاموں میں، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی؟ ایک تو یہ ہے، ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی، وہ تو ملتی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ گھر کے اندر مل جائے گی، کسی گوشے میں مل جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ دنیا، کیا لفظ کا میں نے، ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ محنت کریں، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں، اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں۔ آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں، 84 سے، 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں۔ آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں، اور میرا دن رات موضوع یہی ہے۔ یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں۔ تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں، پہلے آنکھیں بند کریں تو وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند نہیں ہوتے، اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا، دل بند کرنا پڑے گا تصور میں، کہ اس کے اندر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی احساس نہ جائے۔ اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے، اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے۔ یہ سب ہم تصور میں، توجہ میں کریں، اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے؟ بس یہ سوچیں۔ یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ، یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ ایک سیرے پہ خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی۔ یہ میرا موتی یاد رکھیے گا، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی۔ یہ کمال چیز ہے، اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے۔